ہیں وہ رب کی ہیں، تو یہ اسم ان تمام صفات رب کے ساتھ رہے گا۔ بڑی توجہ کرو، ابھی میں عرض کرتا ہوں، تسبیح کرو، صلوات پڑھیے گا ایک بار، مہربانی، تسبیح کرو اپنے رب کے اسم کی، الذی خلق، وہ رب جو تمہارا خالق ہے، بس رب خالق کے اسم کی تسبیح کرو۔ اب آپ نے توجہ فرمائی ہے جوانوں، یہ بات یعنی اس کو اس طرح ترجمے میں باقی رکھنا ہے، یہ ٹوٹ نہ جائے۔ یہ اسم رب، آگے جو صفات ہیں وہ رب کی ہیں، تو اسم رب جب آیا ہوا ہے تو ان صفات کے ساتھ بھی یہ اسم باقی رہے گا۔ رب خالق، رب جو خالق ہے اس کے اسم کی تسبیح کرو۔ الذی، توجہ کیجئے گا، وہ کون ہے؟ فسبح، عجیب صفت ہے یہ خداوند متعال کی کہ اس نے تسویہ کیا۔ یہ تسویہ جسمانی بھی ہے، یہ تسویہ روحانی بھی ہے۔ تسویہ جسمانی تو یہی ہے جو ہم کچھ جان رہے ہیں کہ اس نے ہمارے بدن کو ظاہراً کیسے بنایا اور ہمارے بدن کو باطناً کیسے بنایا۔ ظاہراً یہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ جو نظام اور ترتیب اور سر اور سینہ اور ہاتھ اور شکم اور یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی حکمتوں کو توحید مفضل میں میرے مولا صادق نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہے کہ یہ بدن کے ظاہری ترتیب کس انداز میں ہے، اللہ نے کیا کیا حکمتیں اس میں رکھی ہیں۔ اور اسی طرح اس کے اندر مثلا ہمارا مغز کھوپڑی میں ہے اور قلب جو دھڑک رہا ہے، دل ہے وہ سینے میں ہے، اور باقی اعضائے رئیسہ جو بدن کے اندر ہیں ان میں کیا حکمت ہے۔ یہ ان کو اپنے اپنے مقام پر رکھنا کہ وہ نظام بہترین چلتا رہے، یہ ہے اللہ کا تسویہ کرنا۔ اور میں اب توجہ چاہوں گا، تسویہ روحانی انسانیت کیا ہے؟ تو تمام نے یہ کہا ہے اللہ نے انسان کو اس طرح روحانی لحاظ سے، روح کے لحاظ سے تسویہ فرمایا ہے کہ اگر یہ چاہے اپنی فطرت پر، فطرت اللہ پر باقی رہے تو اعلیٰ درجہ ایمان پر بھی پہنچ سکتا ہے، اعلیٰ درجہ عرفان تک بھی پہنچ سکتا ہے، اعلیٰ درجہ تقویٰ تک بھی پہنچ سکتا ہے، یہ صاحب عمل صالح ہو سکتا ہے۔ یہ ہے تسبیح۔ فسبح الذی خلق فسبح، تو اس خدائے مسوی کے اسم کی تسبیح کرو، وہ صفت باقی رہے، اسم اس کے اوپر ہے۔ اتنا لطف ہے اس میں، میں بزرگان سے تو امیدوار ہوں ایسے کہ یہ اس پر پہنچے ہوئے ہیں، فضلا آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ذرا پہنچتے ہیں، میں آخر تک اس کو لے جاؤں، خود ایک نتیجے تک پہنچے حقیر کے نتیجہ دینے سے پہلے۔ پھر فرمایا والذی قدر فہدی، وہ رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اپنے اندازے میں بنایا اور اندازے میں بنا کر فہدا، پھر اس کی ہدایت فرما دی اپنے مقصد کی طرف۔ یہ ہدایت مطلق ہے، ہدایت تکوینی، ہدایت تشریعی، یعنی ثم ہدا یہ اسی طرح ہے کہ الذی خلق ثم ہدا، اس نے خلق فرمایا اور پھر ہدایت فرما دیا۔ یہ ہدایت تکوینی کو بھی شامل ہے، اور ہر چیز کو جس طرح سورج صبح طلوع ہوتا ہے، حرکت کرتا ہے اور اپنے نقطہ مغرب پر غروب ہو جاتا ہے، تو یہ سورج کی ہدایت تکوینی ہے۔ اور اس ایک نطفہ اگر جنین بنتا ہے، جنین سے ایک بچہ آتا ہے، بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں۔ ہر موجود جو اپنے کمال میں حرکت کرتے ہوئے اپنے مقصد عالیہ کمال تک پہنچ رہا ہے، یہ اللہ کی ہدایت تکوینی کا اثر ہے۔ تو آپ نے فرما لی ہے، تو وہ خدا وہ ہے جس نے ہر ایک کو ایک اندازہ میں خلق فرما کر پھر اس کو اس کے مقصد کی طرف ہدایت فرمایا ہے۔ اب لطف لینا، سبح اسم ربک، تم تسبیح اور تنزیہ کرو اپنے رب کے نام کی۔ وہ رب کون سا رب ہے جو ہادی بھی ہے، خالق بھی ہے؟ رب مقدر اور قادر کے اسم کی تسبیح کرو اور رب ہادی کے اسم کی تسبیح کرو۔ تو یہ اسم ان تمام مقامات پر تکرار ہونا چاہیے۔ والذی اخرج المرعى، ایک عجیب صفت، ایک خاص صفت پروردگار عالم اپنی لائے ہے۔ کون رب؟ وہ ہے جو زمین سے
सरसब्ज फूल, फल, जड़ी बूटियों और घास को उगाता है। मरआ, ठीक है ना, ये घास सरसब्ज जो होता है वो है जो इसको उगाने वाला है। तुम इस रब की कि जो नबातात को जमीन के जिगर से निकालता है उसके इस्म की तस्वीर करो। और फिर क्या करता है, वो सरसब्ज उगती हैं लेकिन अल्लाह उनको कहां तक ले जाता है, आगे आ जाए अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चंद दिनों से ये मैं देखता तो हूँ, ये दो होती हैं भाई, यहाँ पर भी कोई तशरीफ फरमा हूँ, हमें तो मेहरबानी आपकी, सलवात बुलंद आवाज से। सरसब्ज नबातात को उगाकर फजअलहू गुसाअन अहवा, फिर अल्लाह उस सरसब्ज को खुश्क कर देता है। बड़ा एक निजाम समझिएगा, उसको क्या कर देता है, खुश्क कर देता है, और खुश्क करके फअहवा, उसे सियाह कर देता है। सब्ज जब खुश्क हो सियाह हो जाता है, तवज्जो आप फरमा रहे हैं, सब्जी जब खुश्क हो और मुरझाए तो वो सियाह हो जाती है, उसको अहवा। ये खुदा क्या करना चाहते हैं, फरमाना चाहते हैं देखो पूरा निजाम मेरी मुट्ठी में है, पूरा निजाम मेरे हाथ में है, मैं जिस तरह पैदा कर सकता हूं इसी तरह मार भी सकता हूं। तुम्हारी मौत और है, नबातात की मौत ये है कि वो सरसब्जी से खुश्क होकर सियाह हो जाए। ये नबातात की मौत है ना, तो ये नबातात की मौत को अल्लाह ने इस अंदाज में बयान फरमाया है, जिस तरह हमारे लिए फरमाया अमाता व अहया, वो तुम्हें मौत देता है और तुम्हें हयात देता है। यहाँ सब्जियों के लिए और सब्ज़जात के लिए, नबातात के लिए मुतलका फरमाया, इसको सब्जी से खुश्क करके सियाह कर देता है, तो ये उसको मौत आ जाती है। नबातात इससे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये अल्लाह का निजाम है। खुदा अपनी बाज खास सिफात की तरफ जो इशारा होता है ना, वो हमें खास तवज्जो दिलवाता है कि हम इन्हीं नबातात में भी अपने खालिक को न भूलें, अपने मालिक को न भूलें, उसकी तदबीर को न भूलें, उसकी तकदीर को न भूलें। वो कैसा मालिक और मुदब्बिर और मुक़द्दिर है कि एक एक शय को अपने मकाम पर, अहसन मकाम पर रखकर उनकी हिदायत फरमा रहा है और उनको अपनी तरफ जा रहा है। और उनको किधर हिदायत फरमा रहा है, खुद फरमाया अला इलल्लाहि तसीहुल उमूर, तमाम चीजें अल्लाह की तरफ खुद ब खुद होती चली जा रही है। ये खुद ब खुद ये है कि हर शय के अंदर फितरतन उसके वजूद में रख दिया है, वो न चाहते हुए भी खुदा की तरफ जाएगा, वो अपने वजूद में भी उधर जाएगा। लिहाजा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो चाहेगा वो भी जाएगा, जो नहीं चाहेगा वो भी जाएगा। तो बेहतर यही है चाहते हुए उसकी बारगाह में जाओ, डर और खौफ से नहीं, शाहिदाना अंदाज में जाए, शौक के साथ उसकी बारगाह में जाए, ये उसका अंदाज है। सनुकुर, यहाँ तक इस्म की दरमियान में पैगंबर के साथ एक बात की है अल्लाह ने, सनुकुरउकल फला तंसा, हम जो आप पर इक़रा पढ़ने वाले हैं ना, निस्यान तेरे नजदीक तक भी नहीं आएगा। निस्यान जिस तरह हमने तुझसे दूर रखा हुआ है, ये साहब निस्यान तेरे लिए नहीं है। वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा, युसरा का तमाम ने यही माना किया है कि वो नेक अमल और अमल दीन, हर वो अमल सालेह जिसको अंजाम देकर इंसान अल्लाह का मुकर्रम बन गया है, हमने उस शरीयत को, उस नेक अमल को जो आसान है, फिर हमने उसको आसान कर दिया। एक बड़ा नुक्ता है इसमें इस बात में, यानी तुम नेक अमल करो सही, डरो नहीं। मुझे देखो, बड़ी तवज्जो करो, नेक अमल करो, उससे डरो नहीं, न कहो ये मुश्किल है। हमने नेक अमल को हमेशा आसान रखा है, युसरा, शरीयत युसरा है, आसान है। कोई अमल नेक साले नहीं है जो मुश्किल हो, आसान है। और हम वो हैं जो तुम इस अमल साले को अंजाम देना शुरू जो करोगे ना, हम फिर उसमें आसानी पैदा कर देंगे, उसका रास्ता हमवार कर देंगे, वो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। आओ इस राह तहसील इल्म पर, अपनी मिसाल देना सही, हाँ,
طالب علم ہوں نا میں، تو اپنی مثال دینے لگا ہوں. آئے تحصیل علم کے راستہ پر، تحصیل علم سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، کیونکہ اگر علم نہ ہو کوئی عمل ہی انجام نہیں پاتا. تو تحصیل علم سب سے بڑا عظیم عمل، اور بڑا عمل ظاہراً مشکل بھی لگتا ہے، وطن چھوڑنا پڑتا ہے، غربت سہنی پڑتی ہے، اور پتہ نہیں طرح طرح کے مسائل. توجہ فرمائیں کہ میں ان کو جزیات کی طرف نہیں جانا چاہتا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. طرح طرح کی مشکلات، اور خصوصاً انسان دیار غیر میں ہو، کشور دیگر میں ہو، غیر ملک میں ہو، اور اپنی مشکلات ہیں. اور پھر اس شیطان ملعون پر اللہ لعنت کرے. یہ ملعون پھر جو راہ تحصیل علم میں ہمارے لیے موانع ایجاد کرتا ہے، وہی ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم ان موانع سے گزر کر اپنے مقصد معرفت تک پہنچیں. ٹھیک ہے، یہ تحصیل ہے. اگر ہم اس میں وارد ہو گئے پھر خدا خود راہ ہموار فرما دے گا، خود راہیں کھولتا چلا جائے گا. آئے تو صحیح، آئے تو صحیح. کیوں کہتے ہیں یہ مشکل ہے؟ کیوں ہم اصلی کتابیں نہ پڑھیں؟ کیوں ہم حقیقی علوم نہ پڑھیں؟ کیوں ہم واقعی علوم نہ پڑھیں؟ کیوں ہمارے لیے یہ ننگ نہیں ہے کہ کہا جائے جزوۃ الاسلام یا اس طرح کے کلمات؟ یہ ننگ نہیں ہے ایک طالب علم کے لیے، ایک باغیرت طالب علم کے لیے یہ ننگ ہونا چاہیے کہ مجھے کیوں ایسا کہا جائے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے. کچھ اس طرح کرو کہ تمہارے مسئولین مجبور ہو جائیں، وہی کتابیں پڑھائی جائیں جس کو شیخ انصاری شہید اول وہ پڑھا کرتے تھے. اس سطح کا علم اگر لینا ہے تو وہی کچھ پڑھنا پڑے گا. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہمیں اس طرف دھکیلا جا رہا ہے جس میں ہماری گولڈن زندگی کے لمحات گزر جاتے ہیں اور جو ہمیں تحصیل کرنا چاہیے وہ حاصل نہیں کر پاتے. انسان کی جوانی، جوانوں گولڈن زندگی یہی جوانی ہے. انسان کی استعدادیں پورے معراج پر ہوتی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ گولڈن زندگی سیاہی میں بدل گئی اور یہ سونا باقی نہ رہا تو پھر ہم ہاتھ ہی مسلتے رہ جائیں گے اور کچھ نہیں ہمارے ہاتھ میں آئے گا. اور اگر آپ کوشش کریں، ڈرے نہیں. بات میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آسان ہے، اپنا حق کا آرام سے ادب سے اپنی بات پہنچائیں، کہیں اور کہا جائے اے کاش، اے کاش، اے کاش، بہت سارے کاش کہ اس سے پہلے بہت کچھ اگر کہا جاتا تو ہو جاتا. فذکر، پر یہ ایک بات تھی ہدیہ کر دی ہے، فذکر، اور کیا کر، ان کو یاد دلوا. بڑی توجہ کیجئے گا. ان نفعت ذکر، میرے حبیب ان کو یاد دلا، ان کو ذکر کروا. لفظیں سماعت فرمائیں. ان کو یاد کروا، ان کو ذکر کروا. اگر ذکرہ ان کو فائدہ دے تو، عجیب ہے، ان نفعت ذکرہ، اگر ذکرہ ان کو فائدہ دے تو پھر اس کا معلوم ہوا کبھی کبھی نبی بھی جب بیان کرتے ہیں آگے والا اتنا پتھر ہوتا ہے کہ وہ نبی کے کلام سے بھی یاد خدا میں نہیں آتا. بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی بات ہے. قسم بخدا نبی کی زبان سے بھی اللہ کی طرف نہیں آئے. اکثریت تو چلی گئی نا، اکثریت نہ مانا، اکثریت تو نبی کے کلام سے، نبی کی زبان سے اللہ کی یاد میں نہ آئے، بلکہ شیطان ان کو ورغلا کے چلا گیا. تو ہم کس بات کی مولی ہیں کہ قبلہ صاحبان، فضلاء، علماء تشریف لے جاتے ہیں. ہم نے جی اتنی تبلیغ کی ہے وہاں پر، مثلا ہمیں اتنا رسپانس نہیں ملا اور استقبال نہیں ہوا. جب نبیوں کی کوئی نہیں سنتا، ہم بیچار خطا کاروں کو کون سن سکتا ہے؟ یہ ایک بات. دوسری بات جو مہم تر ہے، ان نفعات ذکرہ میں علماء کرام، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ عظیم سامعین کی، ان نفعات ذکرہ میں یہ ہے کہ اس یاد دہانی سے اور یاد دلانے سے، اللہ کا ذکر کروانے سے ہر ایک کو فائدہ نہیں ملتا. اس یاد دہانی سے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اس سے متذکر وہ ہوگا، یاد خدا میں وہ محو ہو جائے گا جس میں خشیت الہی ہوگی.
عجیب مرحلہ ہے بھائی، عجیب مرحلہ ہے۔ جب تک خشیت الہی نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، انسان اللہ کی کلام سے بھی اثر نہیں لیتا۔ یہ پہلے ہے، اور سورہ مبارکہ یاسین میں بھی یہی شرط ہے کہ اگر آپ نے ہدایت لینی ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ من خشی الرحمن بالغیب، اور وہ رحمان سے غیب کے ذریعے سے خشیت رکھتا ہو۔ اور اگر غیب میرا امام زمان ہو تو بات تو بڑی بن گئی ہے۔ جمعہ ہے نا آج، میں اس لیے توجہ ہی دلوا رہا ہوں، اور اس میں شک ہی نہیں ہے، جہاں پر بھی غیب آیا ہے اس کا ایک مصداق قرآن میں صاحب غیبت الہیہ صاحب الزمان ہے۔ صلوات پڑھیں نا ظہور امام پر۔ بس جب تک عزیزو خشیت پیدا نہیں ہوگی، علم اثر نہیں کرے گا۔ خشیت جھکاؤ سے آتی ہے، معرفت سے آتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء خشیت رکھتے ہیں، یعنی عالم کے پہچاننے کا نظام اللہ نے یہ دیا ہے، جس میں خوف خدا ہے وہ اللہ کے نزدیک عالم ہے۔ اگر عبارتوں اور اصطلاحوں کا ڈھیر لگا ہوا ہو اور خشیت خدا نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک عالم نہیں ہے، معلومات کا سطور لگایا ہوا ہے۔ یہ کمال ہے، ہم نے اس طرف آنا ہے۔ ملاک خشیت ہے، اور خشیت کے کیا ملاک ہے کہ جو بھی حق ہو سر تسلیم خم ہو جائے گا۔ بڑی بات تھی یہ، میں نے خشیت کا ملاک بڑے جلدی عرض کر دیا۔ خشیت کا اساسی ترین معیار اور میزان یہ ہے کہ اگر حق سامنے آیا ہے بس حق کے سامنے جھک جانا ہے۔ حق کے سامنے جو اکڑتا ہے، بات جب روشن ہو جاتی ہے اور پھر جو نہیں مانتا نا، یقین مانیے گا، شک نہ کریں، وہ شیطان کا بھائی ہے، کیونکہ حق خدا نے واضح کیا، ہر ایک کے لیے واضح کیا، فرشتوں کے لیے بھی انہوں نے سوال کیا، واضح فرمایا، فرشتے مان گئے، وہ حق کے واضح ہونے کے بعد پھر بھی اکڑ گیا۔ توجہ آپ نے فرمائی ہے۔ اور اللہ اس وقت تک کسی کے اوپر عذاب نہیں ڈالتا، کسی کو رسوا نہیں کرتا، جب تک کہ اس کے لیے حق کو جلی نہ کر دے۔ جب تک کہ حق کو جلی نہ کرے اس وقت تک کسی کو پکڑتا نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ہے کہ جب اس نے اپنے حق کو علی کے نام پر لگایا اور اپنے حق ولایت کو ولایت علی قرار دیا، اتنا علی کو جلی کیا پیغمبر نے اللہ کے حکم سے کہ اب جو اس کے بعد نہیں مانے گا وہ پکا ملعون ہوگا۔ توجہ آپ نے فرمائی ہے، یہ واضح ہے، اس طرح روشن ہو گیا۔ جب بات اتنی روشن ہو جائے اور نہ مانی جائے تو اس مقام پر بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا، یہاں پر دو حصے بن جائیں گے، ایک ذکر خدا سے خشیت کی بنیاد پر یاد خدا میں اپنے آپ کو محو کر دیں گے، دوسرے کون ہیں؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ایک وہ ہے من تزکا، ادھر کیا ہے؟ اشقا، جو شقی ہے وہ اس ذکر سے اپنے آپ کو اجتناب دے گا، اوئے ہوئے ہوئے اس ذکر سے اپنے آپ کو ہٹائے گا۔ میں لفظ ذکر کا جان کر اردو ترجمہ نہیں کر رہا، اس سے مجھے کام ہے، میں بار بار لفظ ذکر کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، اس پر بولنا چاہتا ہوں تھوڑا سا۔ تو اس ذکر سے یا متذکر ہو کر خشیت خدا میں آ کر، یاد خدا میں آ کر جھک جائے گا، یا اس ذکر سے متجنب ہو کر علیحدہ ہو کر اس کو نہیں مانے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ارشاد فرمایا ہے پھر اشکل الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کے لیے پھر چھوٹی جہنم نہیں ہے، سب سے بڑی جہنم ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بات سنیے گا، یہ کوئی بہت بڑا گناہ ہے جس پر بہت بڑا عذاب دیا جا رہا ہے۔ یصلی النار الکبریٰ، بھی نار نہیں، نار کبریٰ اس کے لیے ہے، نار نہیں، نار کبریٰ اس کے لیے ہے۔ پس ماننا پڑے گا، اس نے عام عبادت کو ترک نہیں کیا، کسی عبادت عظمیٰ کو چھوڑا ہے۔ عبادت عظمیٰ چھوڑے گی تو عذاب عذاب اکبر اور نار کبریٰ ہوگا، اور جو عبادت عظمیٰ کو انجام دے گا پھر اس کا اجر بھی اجر اعظم ہوگا۔
تو خدا کا معیار ہے تو اس عبادت کے مطابق ہوگا۔ اس کے بعد میرے خدا نے فرمایا قد افلح من تزکا، اب وہ جو متذکر تھا نا، متذکر، وہ کامیاب ہو گیا، جو اس ذکرہ سے یاد خدا میں آ گیا، افلح، وہ کیا ہو گیا؟ وہ کامیاب ہو گیا۔ من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا۔ کس سے پاکیزہ کیا؟ ہر رجس سے پاکیزہ کر کے۔ اس آیت کے قرائن کے مطابق، وقت تھوڑا ہے، میرے اوپر اعتماد کر لینا، بعد میں اپنے بزرگوں سے پوچھ لینا۔ قرائن کے مطابق یہاں پر یتزکا اسی اسم کے، یعنی پاکیزگی اسی اسم سے آئے گی جس اسم کا ابتدا میں تسبیح کرنے کا حکم آیا ہے۔ توجہ آپ نے فرمائی ہے یا نہیں؟ یہ پاکیزگی وہاں سے آئے گی، اس اسم سے جو متمسک ہوگا اور اس اسم کے غیر سے اپنے آپ کو جدا کرے گا تو اس کا وجود پاکیزہ ہو جائے گا، اس کا وجود پاکیزہ ہو جائے گا۔ تو کامیاب ہونے والے یہ پاکیزہ لوگ ہیں۔ اور یہ کرینہ بھی ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا، فَصَلَّى، اب اس نے صلوات پڑھی اس اسم پر، نماز کی حالت میں یا درود کی حالت میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی وقت کو، نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آج اپنے لیے اپنے آپ کو تھوڑی سی داد دینا چاہ رہا ہوں آخر پر، کہ اتنے بڑے سورہ کو میں ایک مجلس میں آپ تک پہنچا سکوں، اس لیے ذرا گزرتا بھی جا رہا ہوں، اور آپ فضلاء کی مدد سے، اور وہ مدد آپ کی توجہ کا نام ہے۔ پھر فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ صحف ابراہیم میں بھی ہے، صحف موسیٰ میں بھی ہے۔ جو کچھ ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے وہ تمام میں ہے۔ اجازت ہے میں واپس پلٹوں؟ اس پوری سورہ کا محوری موضوع ہے اسم اللہ۔ بس اب میں توجہ چاہوں گا، یہ ایک سرسری ضروری تھا میرے لیے عرائض پیش کرنا اس صورت کے بارے میں نے عرض کر دی ہیں، اور جس پر تفکر ہونا چاہیے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جس میں تدبر ہونا چاہیے اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جس میں تفقہ کرنی چاہیے اس کو آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، کہ مقام تعقل پر پہنچ کر مولا ہمیں اولو الالباب میں سے شمار فرما دے، اور اگر ہم صاحبان عقل خالص ہو گئے تو پھر بارے کے اولیاء اور سپاہیوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ راستہ یہی ہے جو اب میں شروع کر رہا ہوں۔ اجازت ہے میں شروع کروں؟ اس میں خداوند متعال یہاں پر موضوع بحث ہے، اور اسم اللہ انتہائی اہم ہے۔ اس کا عرفان، اس کا عرفان بہت ضروری ہے۔ قرآن میں آپ ملاحظہ فرمائیے گا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 180 میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے بڑے خوبصورت حسین نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے بڑے حسین خوبصورت نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو بلاؤ۔ یہ ظاہری ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، ناراض بھی نہ ہونا۔ فادعو کا معنی یہاں فقط بلانا نہیں ہوتا، اس آیت میں خصوصی طور پر معنی جو ہے فادعو یعنی اس کی عبادت کرو۔ توجہ آپ نے فرما دی، آیات روایات میں تفسیر المیزان کو جا کر ملاحظہ فرمائے، بڑا واضح انہوں نے اس بات فرمایا، اور بات بھی درست ہے۔ فادعوہ بہا، اس اللہ کی عبادت کرو، بہا اسماء کے بغیر نہیں، اسماء کے ساتھ۔ واہ 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 واہ، بھئی توجہ کیجئے گا، اس کی عبادت ضرور کرو، اللہ کو بلاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ بلاؤ، لیکن اس کو بلاؤ اس کے ناموں کے ساتھ۔ اور اگر تم نے نہ کیا، اب توجہ کریں، آگے ذیل آیت جو ہے میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، پھر بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد والی جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کو بلایا بغیر اسماء کے تو تم خدا میں الحاد کر رہے ہو، تم ملحد ہو جاؤ گے۔ معیار اور میزان اسلام و ایمان اور الحاد کا یہی ہے، جو اپنے معبود کو بلاتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اسماء کے ساتھ، وہ مومن ہے، جو اسماء کے بغیر عبادت کرنا چاہتا ہے وہ ملحد ہے، کیونکہ اللہ بغیر اسماء کے نہ
نہ پہچانا جاتا ہے، نہ عبادت ہوتا ہے، نہ بلایا جاتا۔ اب یہ میں بڑا ممنون ہوں آپ فضلاء بزرگان کا، آپ جو فضلاء تشریف فرما ہیں، بڑی واقعہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ جلدی یہاں تک، ورنہ یہ ایک مجلس چاہیے اس کو تبیین کرتے ہوئے۔ میرے 2 جملوں میں آپ تک یہ بات پہنچ گئی، یہ آپ کا بڑا احسان ہے۔ میں آگے بڑھ جاؤں تو فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اسماء حسنہ ہے۔ اب اسماء حسنہ کے مصادیق ڈھونڈے ہم۔ او بھائی جتنے بھی اسماء ہوں گے نا وہ درست ہیں، جو بھی آپ اسماء معیار اور میزان الہی کے مطابق بنائیں گے اللہ کے اسماء وہ درست ہوں گے، ہیں میزان کے مطابق جو اسم مصداق بنے گا وہ درست ہے۔ لیکن میں سب سے بڑے اسم کی بات کر دیتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے نا، سارے اسماء کی تو بات نہیں ہوتی۔ سب سے بڑے اسم کے لیے سابق آل محمد نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں، نحن واللہ اسماء اللہ الحسنى التي لا يقبل اللہ عمل عبد الا بمعرفتنا۔ اللہ کی قسم ہم ہی وہ خدا کے اسماء حسنى ہے جن کی معرفت کے بغیر اللہ کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا، اللہ کوئی ہماری بات نہیں۔ بڑی مہربانی علماء الحمدللہ رب العالمین، مولا نے توفیق دی ہے بزرگان آپ کی دعاؤں سے آپ کی بارگاہ میں شاگردی کرتے ہوئے اس مقام تک کہ اسماء اللہ پر یعنی کوئی تقریباً 100 سے زیادہ مباحثات ہیں فضلاء کی خدمت میں، اور اس کے اوپر خدا کریں کہ ایک وہ کتاب بھی آ جائے، ارادہ ہے اس کے اوپر لے آنے کا، یعنی اس کو سالہ سال میں اس کے اسماء سے جائے۔ اور میں اپنے فضلاء جوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، جوان فضلاء کو کہنا چاہتا ہوں، اسماء اللہ الحسنى سے معرفت کا جو راستہ ہے سب سے محکم ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے متقن ہے، سب سے مبرہن ہے، اور سب سے زیادہ یقین آور ہے۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے اپنے الرسائل التوحیدیہ، ان کے توحید کے اوپر رسائل ہیں، معلوم ہے آپ کو یہ رسائل توحیدیہ انہوں نے کیا لکھے، کب لکھے، کیسے لکھے؟ جب نجف اشرف میں ان کی تحصیلات مکمل ہو گئیں تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جو کچھ بارگاہ نجف اشرف سے ملا ہے اس کو میں قلم میں لے آؤں۔ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے، خود کہا کہ اس کا خلاصہ میں اپنے قلم میں لے آؤں۔ تو یہ رسائل توحیدیہ لکھے، ذات واجب کی توحید یعنی توحید ذاتی پر، توحید اسماء و صفات پر، اور توحید افعال پر۔ لہذا رسالہ توحید ہے، رسالہ اسماء اللہ الحسنى ہے، رسالہ افعال ہے، رسالہ واسطہ فیض ہے۔ یہ رسائل بنتے ہیں جن کا تمام کا مجموعے کو کہا جاتا ہے رسائل توحیدیہ۔ ان کو اگر آپ مطالعہ فرمائیں واقعاً ذخائر ہے، اور خود جو وہاں پر اجمال فرمایا ہے وہ تفسیر المیزان میں اور دیگر کتب میں آ کر یہاں تفصیل دی ہے، یعنی اس مجمل کو یہاں پر مفصل کیا ہے۔ نقطہ جو فضلاء کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا مرحوم علامہ کا وہ یہ تھا کہ جو کچھ پڑھا ہے نا اپنے آپ کو آزما کر اس کو پہلے لکھ لیا ہے کہ یہی ملا ہے، مولا علی تیرا شکریہ، جا رہا ہوں، تو مدد کرتا رہے گا، تجھ سے مانگتا رہوں گا، تیرا دیا ہوا خیرات آگے پھیلاتا رہوں گا۔ جنبہ علمی کو آپ مجھ سے اس کو بہتر جانتے ہیں، اس بزرگوار کا جنبہ عملی کبھی کبھی مخفی رہتا ہے، کیونکہ ایک واسطہ سے ان کا شاگرد ہوں، دادا استاد بنتے ہیں میرے، تو ان کے سب سے بڑے عظیم شاگرد جناب حضرت یحییٰ انصاری رحمت اللہ علیہ 30 سال ان سے پڑھے ہیں، ناچیز 17 سال ان کی خدمت میں رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ان سے حاصل ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک دو چیزیں جو علامہ کے بارے میں وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ارشاد فرماتے ہیں انتہائی متشرع تھے، بڑی توجہ کیجیے گا صحیح، اپنے گھر سے حرم مبارک تک جو راستے میں آتے تھے چلتے ہوئے بھی نوافل پڑھتے آتے تھے، چلتے ہوئے بھی نوافل پڑھتے آتے تھے۔ جب پوچھا گیا وجہ کیا ہے، کہا یہ سارا حرم معصومہ ہے، دل نہیں چاہتا یاد خدا کے بغیر رہ جاؤں۔ اس قدر کا متعبد، اس قدر کا متشرع یہ تلاوت۔ اور پھر ایک اور بات ان کی، روزہ جو ہوتا تھا نا، روزہ ذریعہ مقدس پہ آتے تھے تو چومتے تھے، ذری کو زبان لگاتے تھے،
فرماتے تھے اپنی دادی کے پاس روزہ افطار کر رہا. یہ عقیدتیں ہوں گی تو بندہ عالم بنتا ہے. علامہ ایسے بن جاتا ہے. علامہ معلومات کے ڈھیر کو نہیں کہتے، علامہ علم کے نور کو کہتے ہیں. علامہ بندہ ایسے نہیں بن جاتا. معلومات کا ڈھیر بندے کو علامہ نہیں بناتا، یہ چاہے بندے کو علامہ بناتی ہے. کیا فرمایا؟ یہ دیکھیں عقیدت، دیکھیں عقیدت. اچھا، ان کی زوجہ محترمہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئی. زوجہ محترمہ زندگی میں فوت ہو گئی تو حضرت استاد فرما رہے تھے مجھے پیسے دیے. کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہر روز کبھی نہیں جا سکتا، میں جاؤں یا نہ جاؤں، یا خود یا کسی کو، یہ استاد کے جملے ہیں، کہا مجھے کہا یا خود یا کسی کو موظف کرو ہر روز جا کر میری زوجہ محترمہ کی طرف سے بیوی کی زیارت کیا کریں. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ اس بندے کی عقیدت دیکھیں. اچھا، آخری بات، آخری 5 سال ہاتھوں میں راشا ہوتا تھا، ہاتھوں میں راشا ہوتا تھا، ہاتھ کانپتے تھے. اس کی اسٹک کی عصا کے سہارے پہ چلا کرتے تھے. اور آخری 5 سال اکثر کسی سے ملاقات نہیں ہوتی تھی ان کی، یا قریبی شاگرد ملتے تھے یا کوئی خاص کام کسی کو ہوتا تھا تو ملتے تھے. لیکن اس بڑھاپے میں جو کسی کو ملتے نہیں تھے، ہاتھ کانپتے تھے. کہتے ہیں دیکھا گیا ہے کانپتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں کو ملا عالم شاگرد، قبلہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ان کا جملہ ہے. یہ گھر سے قریب اگر کسی نے دیکھا ہوا ہے، آپ میں سے بہت سارے افراد رہے جہاں مرحوم حضرت آغا بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے، اس کے پیچھے جو محلہ ہے، پرانا محلہ ہے قم کا، وہاں پر ایک سید برقعی تھے. سید برقعی ایک نادرست آدمی ہے، ان کی بات نہیں کر رہا، ایک وہ ہے، وہ 200 سال سے اس گھر میں عزاداری ہوتی تھی. تو فرماتے تھے سید برقعی کے گھر جا رہا ہوں، وہاں مجلس عزا ہے، وہاں پر مسائل بڑا اچھا پڑھا جاتا ہے. دیکھیں کہیں وہاں مقتل بڑا اچھا پڑھتے ہیں، میں اس کو سننے جا رہا ہوں. یعنی اس بڑھاپے میں کہ جہاں پر اور کوئی مصروفیت ملاقات نہیں تھی، اس مرد وحی نے، اس متمسک قرآن و عطرت نے مجلس عزا کو نہیں چھوڑا. توجہ کریں، سیرت یہ ہے بزرگان کی. یہ چیزیں صاحب علم کو پھر نور بنا دیتی ہیں اور وہ نور کا مینارہ بن جاتے ہیں. یہ چیزیں ہیں جو وہاں تک لے جاتے ہیں. انہوں نے بھی اس واقعیت کو، یہ ان کے رسائل ہیں، وہاں پر اس کو ملاحظہ فرمائیے گا. مولانا توفیق دیے 2-3 بار یعنی مفصل اس کے مباحث اسماء اللہ الحسنی کے عرائض پیش ہوئے ہیں فضلاء قم کی خدمت میں. تمام ان جزئیات پر جو رائج ہیں ناظر ہوں، کچھ عطا شدہ اپنی باتیں بھی ہیں. کسی مناسب موقع پر اگر چاہیں گے اسماء اللہ پر آپ کو ایک اشرہ سنا دوں گا، کہیں گے کئی اشرے سنا دوں گا. وہ اپنے مقام پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں. اسم اللہ اور اسماء اللہ، اللہ اپنے تمام عالمین کے نظام کو اپنے اسماء حسنی سے چلا رہا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں اسم اللہ کا کیا مقام ہے. مجھے دیکھو، رب العالمین ہے، وہ عالمین کا رب ہے. بس اس کا مطلب ہے جہان، بہت سارے جوانوں. مجھے دیکھو جلدی آپ کو ایک بات ہدیہ کرتا ہوں، 1 گھنٹے جتنی بات آپ کو 2 منٹوں میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے بہت سارے جہان بنائے ہیں، رب العالمین ہے تو بہت سارے جہان ہیں. جن جہانوں کو ویسے مولا کی بارگاہ میں جب پوچھا جائے تو کبھی کبھی فرماتے ہیں الف الف عالم و الف الف آدم. الخصال لا 102 فرما رہے ہزار جہان ہے، ہزار آدم ہے. اور ایک مرتبہ میرے مولا صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، اسلام والے مولا نے ارشاد فرمایا 12 الف عالم، 12,000 جہان ہے. وَنَحْنُ حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، ہر جہان پر بیک وقت ہم امام حجت ہے. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ تو بس توجہ کیجئے گا، عالمین ایک طرف، حجت ایک طرف. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جمعہ ہے، دونوں بات سن لیں مجھ سے، توجہ فرمائیے گا. تو یہ عالمین جتنے بھی ہوں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک عالم دنیا ہے جو مادہ ہے، محدود ہے زمانے میں مکانے میں. اس کے اوپر عالم مثال ہے، عالم برزخ ہے، جہاں پر مقدار جسم ہے لیکن زمان بھی نہیں ہے، لیکن مکان بھی نہیں ہے. اس سے اوپر جس کو آپ عالم انوار کہتے ہیں، وہاں نور ہے، نہ جسم ہے نہ مقدار ہے، نور ہی نور ہے. اور اس کے پھر مراتب ہے، لوح ہے، کرسی ہے. دیکھیں عرش ہے، کرسی ہے. میں آج ایک اتفاقاً سامنے آگے روایت، عرش کے اوپر بھی ایک بڑی مفصل تحقیق ہے. تو اس عرش اور کرسی کا موازنہ دیکھیے گا. امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا عرش اور کرسی کے درمیان کیا فرق ہے، مجھے دیکھیے گا
फरमाते हैं वही फर्क है जो किसी चटियल रेगिस्तान मैदान में एक अंगुश्तरी का हल्का गिरा हुआ हो। अर्श वो चटियल मैदान है, अल्लाह की कुर्सी वो अंगुश्तरी है। नहीं, तवज्जो करो इन मरातबे नूरी को। वहां पर मकाम अनवार है, कुर्सी भी नूर है, अर्श भी नूर है, लेकिन कुर्सी का क्या मकाम है, अर्श खुदा का क्या मकाम है। इमाम सादिक फरमाते अल्लाह ने एक फरिश्ते को बनाया, उसने कई नूरी साल, कई हजार नूरी साल परवाज की है, फिर उसको खत्म हो गया, फिर उसको बनाया, फिर उसने उससे आगे कई हजार नूरी साल उसने की है। मेरे मौला फरमा रहे अल्लाह ने फरमाया इस फरिश्ते को कई हजार साल नूरी मैं बनाता रहूं, ये परवाज करता रहे, ये अर्श की पायंती पर भी नहीं पहुंच सकता। अब आपने तवज्जो फरमाई है, ये मकाम है अर्श का, ये आलम अनवार है। और इस्मुल्लाह का क्या मकाम है, यही तो बताना चाहता हूं। तवज्जो ही नहीं फरमाई, जहां अर्श खत्म होता है इस्मुल्लाह का फर्श शुरू होता है। तवज्जो आप साहिबान की नहीं, कसम खुदा दिल से ये अंदाज बनता है, मैं आपको हदिया कर देता हूँ, कोई इसमें और कोई गिरावट नहीं है, हदिया कर रहा हूँ। जहां पे अर्श खत्म होता है इस्मुल्लाह का फर्श शुरू होता है, और फिर इस्म जब इस्मुल्लाह आदम पे पहुंचता है, फिर हर शय मातहत हो जाती है। उस इस्मुल्लाह आदम का नाम और मकाम है मकाम इमामत इलाहिया। हमने कहां समझा इमाम कौन होता है, हमने कहां समझा इमाम का मकाम क्या है। इमाम इस आलमीन में किस मकाम पर फायद है, याद रखिएगा। आलमीन जहां पे खत्म हो जाए इमामत की शुरुआत होती है। जो आप साहिबान की इमामत की वहां पर शुरुआत होती है, तो बस खालिक जहां पे खत्म हो जाए। अब मैं हदीस पढ़ना चाहता हूं, मुझे देखोगे तो पढ़ूंगा, तवज्जो चाह रहा हूं। मेरे इस हाथ के कहने से आपकी तवज्जो मकसूद है और कुछ नहीं चाहता आपसे, बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं। जहां पर खल्कुल्लाह खत्म हो वहां पर इमामत की शुरुआत होती है। अब समझ आएगा कि सादिक मौला ने तौहीद सलूक में शेख ने लिखा क्यों फरमाया है हुज्जत कौन होती है, अल हुज्जतो क़ब्ल अल खल्क व बाद अल खल्क व माल खल्क। वहां पर इंसान को वहां पर पहुंचना चाहिए। अल हुज्जत क़ब्ल अल खल्क, इस क़ब्ल अल खल्क को तौफीक दिया मौला ने, लिख चुका हूं, आ जाएगी आपकी खिदमत में। क़ब्ल अल खल्क व बाद अल खल्क व माल खल्क, माल खल्क। एक जुमला कहना चाहता हूं, जो शय जिससे पहले भी हो और जिसके बाद भी हो मुहाल है कि उसके साथ ना हो। और नहीं फरमाया, जो पहले भी हो बाद में भी हो ना, मुहाल है उसके साथ ना हो। लिहाजा तीनों भलाओ दो ही होती काफी थी, लेकिन इमाम ने दोनों फरमा दी है, क़ब्ल अल खल्क व बाद अल खल्क व मअल खल्क। बस मालूम हुआ, इसलिए मेरे मौला फरमाते हैं इन्नल्लाह खलक़ल मशीयता। सर उठे तो जुमला आते तौहीद सदूक में शेख सदूक लिख रहे हैं, ये रिवायत यानी शेख सदूक नाकिल है उसके, इमाम सादिक फरमा रहे इन्नल्लाह खलक़ल मशीयता व खलक़ल खल्क़ बिहा। अल्लाह ने सबसे पहले मशीयत को खल्क़ फरमाया और फिर पूरी मखलूक को मशीयत से खल्क़ फरमाया। फरमाते आंखें खोलो हमें देखो, नहनो मशीयतुल्लाह। मशीयतुल्लाह, अरे यही मशीयतुल्लाह है जो इस्मुल्लाहिल आज़म है। इस्म का मकाम वहां पर है, हाँ इस्म का मकाम वहां पर है। इस्म जहां आलमीन खत्म होते हैं वहां पर है। एक सादा सी दलील दे रहा हूं, हर रोज हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो रब्बिल आलमीन
رب اسم اللہ ہے، عالمین رب کے ماتحت ہے۔ اب تو مانو جہاں پہ عالمین ختم ہوتے ہیں وہاں سے ربوبیت شروع ہوتی ہے۔ یہ مقام اسماء اللہ الحسنی ہے۔ تو فرمایا اسماء اللہ الحسنی کے نظام کیسے وجود میں آیا، خلقت کیسے وجود میں آئی، کائنات کو اللہ نے بنایا کیسے؟ فرمایا اپنی ذات کے ظہور سے اسماء کو وجود دیا۔ یہ بڑی بات تھی، یہ بڑی بات تھی جو میں نے کہہ دی ہے۔ جو ذات واجب کے ظہور سے اسم وجود میں آتے ہیں، اور فرمایا اسماء اللہ الحسنی کے ظہور سے عالمین بھی بنتے ہیں، نظام بنتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھئی! کتنے نظام ہیں اللہ کے، جتنے جہان ہیں ایک ایک جہان میں کئی کئی نظام ہیں۔ ہے ایسا یا نہیں؟ ہم دہان دنیا میں رہتے ہیں، کتنے نظام ہیں، مشہور ترین یہی نظام ہے، بولو شمسی قمری، یہی نظام شمسی قمری ہے نا۔ اللہ اس کو چلا رہا ہے نا، اور اس کو چلا رہا ہے اپنے اسم سے۔ بھئی توجہ کیجئے گا، اپنے اسم سے اس کو چلا رہا ہے۔ تو یہ شمس قمر اپنے مدار پر باقی ہیں، اگر ایک نقطہ سے طلوع کرتے ہیں تب بھی اسم اللہ کی اجازت سے، یہ حرکت کرتے ہیں تب بھی اسم اللہ کی اجازت سے، نقطہ مغرب پہ اپنے مقام پہ غروب ہوتے ہیں تب بھی اسم اللہ کی اجازت سے۔ آج سمجھ آیا کہ جس کی انگلی سے یہ حرکت کر رہا تھا کسی مقام کو بتانے کے لیے، اسی اسم اللہ الرضی مولا علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ جو کیا وہ واپس آیا۔ تعجب نہ کرے، غلام تھا جو مولا کی مان کے واپس آ رہا تھا۔ الخلق کا نعرہ، مع الخلق کا نعرہ، بعد الخلق کا نعرہ حیدری۔ مولا آپ کے نور معرفت میں اضافہ فرمائے۔ اگر یہ تھوڑا سا عرفان اسماء اللہ الحسنی کے بارے میں ہو تو اب اس سورہ مبارکہ اعلیٰ کو تلاوت کرتے ہیں۔ سبح اسم ربک، منزہ کر اپنے رب کے اسم کو جس کے اعلیٰ مصداق کا نام محمد و علی ہے۔ اب تو ٹھیک ہے نا، اب تو ترجمے کی بات نہیں ہے، مصداق کی بات کر رہا ہوں، مفہوم سے گزر گیا ہوں، مصداق بتا رہا ہوں اور اس کا اعلیٰ مصداق بتا رہا ہوں۔ باقی مصداق خود ڈھونڈتے رہنا میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، اتنا ہی کہہ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے رب کے اسم اعلیٰ کی، یہ اعلیٰ کس کی صفت ہے؟ چلو رک گیا ہوں تھوڑا سا، نحوی حضرات بھی بیٹھے ہو۔ یہ ربک الاعلیٰ، اعلیٰ صلاحیت رکھتا ہے کہ رب کی بھی صفت ہو، اسم کی بھی صفت ہو۔ صاحب مجمع البیان مرحوم طبرسی نے دونوں احتمال دیے ہیں اور کسی کو ترجیح نہیں دی، کہا رب کی بھی صفت ہو سکتا ہے، اسم کی بھی صفت ہو سکتا ہے، بندہ ناچیز بھی اسی کا قائل ہو، دونوں کی صفت ہو سکتا ہے۔ رب کی صفت ہو تو سب کو پتا ہے، اور اگر اسم کی صفت ہو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح رب اعلیٰ ہے اس کا اسم بھی اعلیٰ۔ بھائی توجہ ہے آپ صاحبان کی یا نہیں؟ جو رب اعلیٰ ہو اس کا اسم اعلیٰ وجود میں آئے تو علی بنتا۔ ایسے فضائل پڑھا بھی کرو، برداشت بھی کیا کرو، عام بھی کیا کرو۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر باتیں کر رہا ہوں، یہ واجب ہے ہمارے اوپر۔ جب سے ہم نے یہ چھوڑا ہے اپنے مولا کے ظہور کو تاخیر میں رکھا ہوا ہے۔ میں بات کو مولا پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، بات نزدیک ہو گیا ہے ٹائم۔ اس کو دیکھیں تو یہ اعلیٰ صفت ہے اسم کی، جس طرح صفت ہے رب کی بھی ہو، رب تو اعلیٰ ہے ہی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ اسم، یہ اعلیٰ وصف اسم بھی ہو سکتا ہے، جو اسماء حسنی تھے وہاں پر یہاں پر اسم اعلیٰ ہو گیا، تو اس میں کون سی بات ہے؟ اس میں ہچکتانے والی تو بات ہی نہیں ہے۔ اور وہ جو اسم اعلیٰ ہے، قسم بخدا 14 سے اعلیٰ اللہ نے بنائے ہی نہیں ہے۔ اس کی تنزیح کرنی ہے۔ بس اب سن لو، اب پڑھتا نہیں ہوں، یہ دو جملے آپ مجھ سے تکرارن سن رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہاں تک میں نے پڑھ لیا، اب سن لو، کیونکہ پڑھنا اور ہوتا ہے، سنانا اور ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. ابھی تک سبق جو تھا سنانے کے ساتھ میں پڑھ رہا تھا. اب بزرگوں کی بارگاہ میں ٹائم نہیں رہ گیا, فقط سن لو ایک دو جملے سماعت, یعنی شاگردی کرتا ہوں, آپ استادوں کی بارگاہ میں سنا دیتا ہوں سبق, بس فقط پڑھ نہیں سکتا, وقت نہیں رہا, پڑھوں تو ٹائم لگ جائے گا. یہ ہے اسم اعلیٰ. اب وہ ساری صفات جو اس سورہ مبارکہ اعلیٰ میں ہم نے بیان کی ہے کہ اسم ہر ایک کے ساتھ آئے گا, تو یہ اعلیٰ اسم کے ساتھ رہے. اسم اعلیٰ رب, اسم اعلیٰ خالق, بولتے آؤ نا میرے ساتھ, اسم اعلیٰ رب, اسم اعلیٰ خالق, اسم اعلیٰ ہادی. توجہ ہے اب صاحبان کی یہ نہیں, یہ اس اللہ کا جو اللہ رب ہادی ہے اس کا اسم اعلیٰ, جو اللہ رب ہادی ہے, رب مصوی ہے, رب خالق ہے, اس کا اسم اعلیٰ. بتانا یہ چاہتا ہے خدا کہ میں اللہ اپنی ذات سے جس چیز کو بھی خالق کروں وہ بھی اسم اعلیٰ سے, اس کی ہدایت کروں وہ بھی اسم اعلیٰ سے. یعنی نظام بتانا چاہتا. آخری بات سن لو, یاد رکھیے گا ہمیشہ, جتنا تکرار کروں تھوڑا ہے اس بات کا جو کہنے لگا ہوں. ہمیشہ خداوند قدوس ذات واجب کی کسی صفت, کسی کمال, خلقت, ریز, کسی میں بھی نفی کبھی نہ کرے. ایک بات. نمبر 2, خدا کے علاوہ کسی کو, یہ میری بات یاد ہے, بے ذات ہی مستقل نہ جانے ورنہ شرک ہو جائے گا, یہ بھی نہیں. تیسری بات, اللہ ان کو عطا کرے اور وہ عطا کرنے کے بعد خدا معطل ہو جائے, یہ بھی بات ہے. اور چوتھی بات, خدا ان کو عطا فرمائے اور یہ خدا سے بے نیاز ہو جائے, یہ بھی بات ہے. آپ توجہ کیجیے گا, یہ خدا سے بے نیاز ہو جائے, یہ بھی بات ہے. ان کو عبد رکھو, پانچویں بات, ان کو رب نہ مانو, چھٹی بات. اب اللہ کے جتنے کمالات ہیں ان کے بغیر اللہ کسی سے ظاہر ہی نہیں کرتا. الحمدللہ رب العالمین. میں حمد کر رہا ہوں اس مالک کی تو اس نے توفیق عطا فرمائی ہے مجھے. اس توفیق کے مطابق میں نے آپ تک حق عقیدہ پہنچایا ہے. ارادہ یہ تھا کہ ان سور کا انداز اپنے جوان فضلاء کے لیے ہدیہ کروں, اور اس ٹائم اسم اعظم, اسم اعلیٰ میرا وقت کا امام جو حجت ہے مع الخلق, وہ قبل الخلق بھی تھا, وہ مع الخلق بھی ہے, اب ہر شے اسی سے قائم ہے. روایت یعنی تحقیق اشہر کے مطابق, اشہر سے مراد یعنی قول اشہر اور قرینے میں واقعیت شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی 28 صفر کو ہے. ایک روایت جو چند بزرگان نے 7 صفر جو لکھی ہے, تو حکم ہوا ہے کہ ذکر مصائب اس مولا کا ہو جائے جس کی غربت امام حسین سے کم نہیں ہے. اس اسم اللہ العظم کی یاد ہو جائے. کوئی حرج نہیں, اس وقت بھی رو لیں گے, اب بھی رو لیتے ہیں. ہمارا جو کام مظلومیت مظلوم بتانا ہے, ان مظلوموں پر جتنا رویا جائے اتنا کم ہے. میں مولا کی عظمت سے شروع کرتا ہوں جس پہ آپ روئیں گے, اور وہ عظمت کا جملہ حضرت استاد کا ہے, وہیں سے شروع کرتا ہوں. حضرت استاد ناموس حوضہ جناب وحید خراسانی مدد اللہ العالی ارشاد فرما رہے ہیں, جب تک حسین مدینے میں رہے اور 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے, 60 ہجری تک 10 سال بنتے ہیں نا. آقا کا جملہ ہے, فرماتے ہیں ہر روز حسین حسن کی زیارت کو جاتے تھے. کیا بات ہے قبلہ, کیا بات ہے آپ کی معرفت کی, رونا ہی چاہیے تھا, مجھے بھی یہی توقع تھی. جملہ ان کا کامل کر دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں وہ حسین جس کی زیارت کے لیے انبیاء ترستے ہیں, وہ حسن کو سلام کرنے جاتے ہیں. اجرکم اللہ, دعائیں مانگ لو حسن مولا کے لیے. بڑا کریم امام ہے, بڑا کریم امام ہے. چلو یہیں سے روتے ہوئے باب الہوائج ہے, سارے باب الہوائج ہے. بڑی کرم ہے, کریم آل محمد ان سے ظاہر ہوتا ہے. ایک دن
کچھ اصحاب کے ساتھ مدینے سے باہر تشریف لے کر جا رہے تھے. بڑا روئیں گے آپ, معجزہ ہے, معجزہ سننے لگا ہوں, لیکن کرامت کے لیے کہ آپ اپنی حاجتیں مانگ لیں. میرا تجربہ شدہ ہے, مجرب ہے, میں نے بہت ساری جگہوں پہ بتایا ہے, تو عمل ہوا ہے, مولا نے ان کی حاجتیں پوری کی ہیں. میرے مولا جا رہے تھے, اس روایت سے یہ ایک عمل ہے قبلہ, ہاں مولا تشریف لے کر جا رہے تھے. حضرت نے خود ایک صحابی کو بھیجا, کہا وہ ایک سیاہ فام ہے, گھی بیچ رہا تھا, گھی مکھن بیچ. فرمایا اس کے پاس جاؤ, اس کو میرے پاس بلا کر لے نا, اس کو کہو کہ ہم آپ سے جتنا گھی ہے وہ خریدتے ہیں. صحابی گیا, کہا آپ سے جتنا گھی ہے, مکھن ہے, مکھن جو پگھلا ہوا گھی ہوتا ہے, وہ ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں آپ سے. اس نے کہا کون خرید رہے ہیں؟ انہیں کہہ دیا امام حسن مجتبیٰ خرید رہے ہیں. کہتا ہے پھر میں تمہیں نہیں دیتا, مجھے لے چلو, میں خود دیتا. دیکھو بندہ خالص کام کرے تو امام بھی محبت کرتے ہیں. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, شاہ جی اس کی گھی بیچنے میں کوئی اتنا تو خلوص تھا اور خالص گھی تھا کہ امام اس کے خریدار بن گئے. آ گیا مولا کی بارگاہ میں, عرض کیا مولا یہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں, میں آپ سے پیسے نہیں لیتا. امام سے کیا پیسے لوں؟ امام سے, مولا میں آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں تیری محبت تو نے کیا ہے, لیکن تیرا کام جو بیچنا ہے میں اس کی قیمت تمہیں دوں گا. نہیں, کہتا ہے مولا میں قیمت نہیں مانگتا. جب مولا نے کہا نہیں تجھے قیمت لینی پڑے گی, تو کہتا ہے مولا پس میری پھر ایک حاجت ہے. مولا نے فرمایا چلو یہ ٹھیک ہے, تیری حاجت کیا ہے؟ اس جملے پر غور رہنا, اسی روتی آنکھوں میں فضائل کی معراج ہے. اس نے کہا مولا میرا بچہ نہیں ہے اور اس وقت میری زوجہ حامل ہے, یعنی بچہ ان کے شکم میں ہے, آپ سے دعا یہ کرنے آیا ہوں وہ بیٹا ہو. دعا کیا ہے, مانگنا کیا ہے, وہ بیٹا ہو. قسم بخدا روایت کے یہ لفظ ہیں. اس نے کہا بیٹا ہو, ارشاد فرماتے ہیں جا تیرا بیٹا متولد ہو گیا. اب جو وعدہ ہے, میں نے اکثر جگہوں پہ یہی کہا, یہی واقعہ سنا کر, جس کی اولاد نہیں ہو رہی, عزیز عاشق حسین اگر یہاں پر ہے, میں کیونکہ اس نے مجھے کہا ہے, میں اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں خصوصی, دیکھ نہیں رہا, اس کو سن رہا ہوگا. منت مانگنو, جتنی مقدار, کم سے کم 1 کلو گھی, زیادہ 5 کلو, جتنا بھی, کہ میں ایک سید کو دوں گا امام حسن کے نام پر, اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے. کئی جگہوں سے میں نے بتایا ہے اور مجھے فون آ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اگلے سال بیٹا عطا فرمایا ہے. یہ تو اتنا کریم ہے, جو ان سے مہربانی کرے یہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. یہیں سے یہ میرا استنباط شدہ عمل ہے, میں نے خود عرض کیا ہے کہ یہ کسی سید کو دینے کے لیے, اگر سید حسنی ہو تو چے بہتر, لیکن کسی سید کو دینے کے لیے کہ خدا مجھے بیٹا دے, یہ میں گھی اس سید کو دوں گا, انشاءاللہ خدا اس کو بیٹا عطا فرمائے گا. میں نے روایات میں پڑھا ہے, شک نہیں ہے, امام حسن مجتبیٰ بہت نفیس مزاج تھے. ایک دن جو گھر سے باہر کھیلنے گئے نا, کسی کھجور کے درخت کے نیچے نیند آ گئی. اللہ نے فرمایا جبریل جانا اپنے پروں پہ اس کو لوریاں دے. جبریل آیا, پروں پہ اٹھا کر جھولا بنا کر امام حسن مجتبیٰ کو لوریاں دیتے رہے. بڑے نفیس مزاج تھے. اس نفیس امام کو اس ظالمہ نے زہر دے دیا. آؤ مل کر روئیں, ایک سلام کروں یہاں سے, آؤ مل کر یہاں سے ایک سلام کریں نا. آج جو اس کی روز شہادت ہے تو ہر امام کی مزار پہ ہم جاتے ہیں نا, یہ میرا مولا اب بھی مظلوم ہے. اس کی مظلومیت اب مولا حسین سے بھی بڑھ گئی ہے. جس کا مزار گرا دیا گیا ہے, جس کو سلام کرنے والا کوئی نہیں ہے, جس کا زائر کوئی نہیں ہے, جس کی مزار کو چومنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن کوئی بھی نہ ہو, یقین ہے پردہ غیبت میں رہنے والا قبر پہ پہنچا ہوا ہوگا, اب پتھروں کو بوسے دے کر کہا رہا ہوگا دادا دعا مانگنا میرا ظہور ہو, اور میں تیرے قاتلوں سے بدلے لوں.
अजरुकुम अल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के। इस जो उदाए मलऊना ने मौला को जहर दिया, अब वो जहर इसी तरह कह दूं कि अनार के शरबत में मिलाया। सारे दिन करो दादा हरे माँ, इसने जहर हिल दिया, जहां से जहर गुजरता गया जिगर कटता गया। रो कर कहते हैं कासिम की माँ मेरी बहन को बुला। बिस्तर पे आए 3 साल के कासिम, साथ आ गए, बच्चे को चूम रहे हैं, कुछ नसीहतें फरमा रहे हैं, कुछ हाथ बाजू के ऊपर बांध रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कासिम की माँ जाकर इत्तला दो ना मेरी बहनें आ जाए। रोने वाला बस बीबी फरवा दौड़ती हुई जो आई, 3 बेटियां अली की सहने खाना में खड़ी है, एक दूसरे को कह रही है हमने अजीब ख्वाब देखा। एक बीबी कहती है मैंने देखा रसूल का मामा उतरा हुआ था। दूसरी बीबी कहती है मैंने देखा अम्मा ज़हरा रो रही थी। और दूसरी कहती है मैंने देखा बाबा अली रो रहे थे। उम्मे परवा आगे बढ़ के कहती है अली की बेटियां तुम्हारी ताबीर लाई हो, और तुम्हारे हसन को ज़हर मिल गया। सारी बेटियां अली की दौड़ती हुई आई। मेरे मौला उस वक्त तड़प रहे थे, अल्लाह पाक की कसम तड़प रहे थे। कहते हैं ऐसे तड़पते हुए जब बीबी के आने का एहसास हुआ ना, मुझे देखना, इमाम हसन ने पूरा कंट्रोल किया। पूछो मुझसे, रोने की बात है, पूछो क्यों कंट्रोल किया? मौला चाहते थे मेरी बहन मुझे तड़पता न देखे, मेरी बहन बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, मुझे तड़पता न देखे। मेरे मौला ने जितना कंट्रोल किया, ज़हर का डर था। दौड़ती हुई ज़ैनब भाई के ऊपर गिरी, रो के कहती है परेशान क्यों होती है, क्यों होता है, मैं ज़ैनब जो हाज़िर हूँ। और मैं माँ का पहलू पे पटिया मार दी रही, और मैं बाबे के सर पे, ये मेरी किस्मत है, मैं आ गई। अजरुकुम अल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। रोने वालों इसी पर खत्म कर रहा हूँ, बस इसी आखिरी बात, और मिलकर रोते हैं, छोड़ता हूँ, मिलकर मातम करते हैं। हुआ क्या है, मेरे मौला ने, इमाम हुसैन आ गए, सारे भाई आ गए, सारे आ गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जानूए इमाम हसन उठाकर अपने सर में रखा, अपने दानों पे रखा। सर मुबारक इमाम हुसैन ने सर मुबारक इमाम हसन को उठाकर अपने जानू पे रखा। जो ही रखा ना, जहर में थे, लेकिन एक मरतबा आंख खुली और इमाम हुसैन के चेहरे पर पड़ी। अल्लाह पाक के सब रिवायत के लफ्ज है, ऐसे जो पड़ी ना, इमाम हसन रोने लगे। इमाम हुसैन पहले रो रहे थे, माथा चूम के कहते हैं भाई रोऊं तो मैं रोऊं, क्योंकि तुझ जैसा हसन भाई मुझसे जुदा हो रहा है, आप क्यों रो रहे हैं? उस वक्त रोती हुई आवाज में इमाम हसन ने कहा ला यौम का यौम का, तो मैं तुझे देख कर रो रहा हूँ। मातम करो सारे, मैं तुझे देख कर रो रहा हूँ। मुझे जहर मिली, तूने मेरा सर अपने जानों पे रखा। जब तू नींद से जमीन पे आएगा, कोई तीर